بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے آج کے موضوعات میں ایک تو یہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے اس کے بارے میں ایک پوائنٹ ہے۔ پروپیگنڈا یہ ہے کہ پی ٹی آئی 2/3 اکثریت سے الیکشن جیت رہی ہے اور یہ سارے جعلی قسم کے سروے ہیں، لیکن جب الیکشن ہوئے تو کون جیتے گا؟ پی ٹی آئی شاید 5ویں نمبر پر آئے، اور اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ پھر یہ کہ عمران خان کی جو پنکی پیرنی ہے وہ کس طرح عمران خان کو بیوقوف بناتی رہی، وہ آپ نے ساری کہانی سن لی ہے۔ اب خدا جانے عمران خان پنکی پیرنی کے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ اچھا، اس میں یہ ذرا ذہن میں رکھیے کہ پنکی پیرنی اپنے طور پر جادوگرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس جادو کا علم غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کچھ شعبدے دکھاتی تھی اور ایک ناکام قسم کی یا نامکمل قسم کی جادوگرنی تھی۔ کوئی خاص جادو اس نے آج تک عمران خان کو کر کے نہیں دکھایا۔ اور پھر یہ ہے کہ عمران خان بڑا پرانا توہم پرست ہے۔ 1999 سے یہ جعلی پیروں کے چکر کاٹتا رہا ہے اور ان کو قیمتی گاڑیاں تحفے میں دے دیتا رہا ہے، اور یہ تو آپ کے علم میں ہے کہ حرام کی دولت اس کے پاس شروع دن سے ہی تھی، لیکن اس وقت یہ لوٹ مار نہیں کرتا تھا، جوا کھیلتا تھا اور دوسری اسی طرح کے کام کرتا تھا۔ پھر ایک چھوٹا سا مونس الہی کا ڈرامہ ہے، اور پھر پرویز الہی کی نئی وارداتیں ہیں، اور پرویز الہی نے عمران خان کو کس طرح ایک ذلت آمیز جواب دیا، جس سے سن کر عمران خان ابھی تک جلا بھنا بیٹھا ہے۔ اور اس نے پھر مسلسل جو اجلاس بلاتا رہا تو اس میں یہ 2 فیصلے کیے۔ ایک تو یہ کہ 9 تاریخ کو اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے، ظاہر انگور کھٹے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اسمبلی توڑیں گے۔ یہ کیسے توڑیں گے؟ اچھا، اس کے علاوہ ایک خبر پختونخوا کے حوالے سے کہ وہاں کوئی بڑا ایکشن ہونے کی راہ نکالی جا رہی ہے۔ تو ناظرین، سر فہرست پارٹی کی بات میں کر لوں کیونکہ یہ ذرا مختصر ہے، پیر والی بات لمبی ہے۔ پارٹی کی صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسی پارٹی جو نئی بن رہی ہے، جس کے بارے میں آپ بھی خبریں سن رہے ہیں، اور وہ مسلم لیگ نون کے بجائے اگلے الیکشن میں پیپلز پارٹی کی اتحادی ہوگی، یعنی پیپلز پارٹی کم سے کم پنجاب میں اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی، اور اگر نواز شریف صاحب پاکستان آ جاتے ہیں الیکشن سے پہلے تو مسلم لیگ نون ہی پہلے نمبر پر آئے گی۔ لیکن اگر نواز شریف صاحب نہ آئے اور شہباز شریف کی پالیسیوں میں کچھ اچھا نتیجہ نکل آیا نہ نکلا تو پھر یہ ہے مسلم لیگ نون کے امکانات کم ہو جائے گے اور پیپلز پارٹی پہلے نمبر پر آ جائے گی۔ اور جو بہت سارے مبصرین کہہ رہے ہیں، خود عمران خان نے اپنی پارٹی کے اجلاس میں یہ شکوہ کیا اپنی شکست کا حال بتاتے ہوئے اس نے کہا کہ دیکھو اب یہ سازش ہو رہی ہے کہ اگلی حکومت پیپلز پارٹی کو دلوائی جائے گی۔ سازش کوئی نہیں ہو رہی، سازش کا اشارہ اس کا فوج کی طرف ہے۔ فوج کوئی سازش نہیں کر رہی، وہ کسی پارٹی کو لانے یا کسی پارٹی کو دھکیلنے کا کوئی منصوبہ نہیں بنا رہی۔ حالات اس طرح کے ہیں کہ بظاہر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کی مقبولیت کم ہو رہی ہے، اور پیپلز پارٹی کے سیاسی جو پیش قدمیاں ہیں وہ جاری ہیں۔ اور اس صورتحال میں بہت سارے لوگوں کا یہ اندازہ ہے کہ اگر یہی صورتحال برقرار رہی اور حکومت شہباز شریف کی حکومت کوئی ڈیلیوری نہ کر سکی معاملات بہتر کرنے کے لیے، تو پیپلز پارٹی لارجسٹ پارٹی ہوگی اگلے الیکشن میں، اور حکومت بہرحال مخلوط ہی بنے گی، کیونکہ پیپلز پارٹی اکثریت نہیں لے سکے گی، سنگل لارجسٹ گروپ بن سکتی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر مسلم لیگ نون آئے گی، اگر میں نے جیسا کہ بتایا کہ اگر کچھ اچھا ہو گیا اور نواز شریف صاحب بھی آ گئے اور مریم صاحبہ نے بھی توقعات کے مطابق رابطہ عوام مہم چلائی، تو پھر مسلم لیگ پہلے نمبر پر آئے گی۔ پہلے اور دوسرے نمبر پر یہ پارٹیاں ہوں گی۔ تیسرے نمبر پر پی ٹی آئی نہیں ہوگی، بلکہ وہ نئی پارٹی ہوگی جس سے یہ جہانگیر ترین اور دوسرے پی ٹی آئی کے کچھ ناراض لوگ مل کر بنا رہے ہیں، اور جس میں اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے موجودہ ایم پیز میں سے کم 50 اس میں شامل ہوں گے۔ یہ خبر بڑے ہی کچھ ذمہ دار لوگوں نے بتائی ہے، اور اس کی تصدیق تھوڑی سی، یعنی اگرچہ دوسرے انداز میں دوسرے اینگل سے فیصل وابڈا صاحب نے بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے جو باغی ارکان ہیں وہ ان کی تعداد 50 کے قریب ہے، لیکن ان کا اشارہ تھا اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے۔ اس کے بارے میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن یہ جو میں دعویٰ کر رہا ہوں اس کا ڈیٹا ظاہر ہے نئی پارٹی بنانے والوں کے پاس ہے، اور انہوں نے اپنے قریبی صحافیوں سے اسے شیئر بھی کیا ہے۔ میں یہ بات اس بنیاد پر کر رہا ہوں۔ تو تیسرے نمبر پر یہ پارٹی آئے گی،
اس کے بعد آپ کے علم میں ہے کہ باقی جو جتنی پارٹیاں ہیں وہ ساری پاکٹس قسم کی پارٹیاں ہیں. مطلب یہ ہے کہ کراچی میں MQM سیٹیں لے سکتی ہے، جماعت اسلامی لے سکتی ہے، کیونکہ جماعت اسلامی کو اسٹیبلشمنٹ کی سوچ میں تبدیلی کی وجہ سے کراچی کی سیاست میں حصہ لینے کی اجازت گویا کہ از خود مل گئی ہے. کیونکہ ماضی میں جنرل مشرف سے لے کر کیانی، راحیل شریف اور باجوہ سب کی یہ ایک متفقہ پالیسی تھی کہ کراچی میں مسلم لیگ نون یا جماعت اسلامی کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اور پیپلز پارٹی صرف اپنے حلقوں میں سیاست کر سکے گی جہاں ان کا کوئی چیلنج نہیں ہے، ان کے لیے کوئی بڑا چیلنج نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے کچھ خاص علاقے ہیں جہاں سے ان کا ہمیشہ مضبوط ووٹ بینک رہا ہے، اور بلوچستان پختونخوا سے ANP، JUI اور دوسری پارٹیاں اپنے جسے کے مطابق حصہ وصول کر لیں گی. کسی کو 20 سیٹیں ملے گی، کسی کو 10 ملے گی، کسی کو 15 ملے گی، کسی کو 7 ملے گی. لیکن مین سٹریم پارٹیاں جو بڑی ہوں گی، جو قومی اسمبلی میں غالب اکثریت رکھیں گی، وہ یہی 3 پارٹی ہوں گی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور یہ جو نئی پارٹی بن رہی ہے PTI. بہرحال آخری نمبروں پر ہوگی، لیکن اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ دھڑے اس کے کیا ہوتے ہیں. شاہ محمود قریشی قیادت سنبھالتا ہے یا کوئی اور سنبھالتا ہے، پوری پارٹی متحد رہتی ہے، یا اس کے 2-3 گروپ ہو جاتے ہیں، یا کیا منظرنامہ ہوتا ہے. اور یہ جو جعلی سروے ہیں، ان کا سرخیل جو ہے وہ ہے گیلپ سروے، جو ایک PTI کے، جس کو عوام الناس آج کل یوتھیا کہتے ہیں، جو بھی نام لے. تو یہ گیلپ سروے کوئی سروے کا ادارہ اب نہیں رہا، یہ PTI کے سوشل میڈیا کا ایک حصہ ہے. تو ناظرین، پیر والی بات آپ نے پوری کہانی مختلف چینل سے سن لی کہ جو پنکی پیرنی جو عمران خان کو غیب کی باتیں بتاتی تھی، اور جس سے عمران خان بڑا متاثر تھا. اور پھر اس نے ایک دن یہ بکواس بھی کی کہ یہ جو پنکی پیرنی ہے یہ مولانا جلال الدین رومی سے بڑی عالمہ ہے، بلکہ وہ جو ایک بہت بڑے صوفی اور گزرے ہیں اسلامی فلسفی شیخ محی الدین ابن عربی، ان دونوں سے کہیں زیادہ بڑی عالم ہے. تو عمران خان کو پتہ ہی نہیں کہ علم ہوتا کیا ہے. اس نے پنکی پیرنی کی جعلی جو ولایت بنی ہوئی ہے، اس کی خبروں کے صحیح ہونے پر اسے ان دونوں بزرگوں سے بڑا قرار دے دیا. یہ اس کی جسارت تھی، ناپاک جسارت تھی. علماء نے اس پر کوئی رد عمل نہیں دیا، جو کہ شرمناک ہے. تو پتہ یہ چلا کہ کوئی رحمت اللہ نام کا ISI کا افسر تھا، جس کو فیض استعمال کر رہا تھا، اور فیض کے پاس حکومت کے اندر کی ساری خبریں ہوتی تھی. کابینہ کے اجلاس میں کیا بات ہوئی، حکومت نے کیا فیصلہ کیا، کون سا MPA کیا کر رہا ہے، کس سے ملا، کس سے نہیں ملا. تو وہ جو پیر تھا وہ اصل میں ایک جعلی پیر تھا، اور ISI کا افسر تھا. وہ پنکی پیرنی کو مل کر یہ خبریں دے دیتا تھا. کتنی خبریں؟ 2 خبریں کسی دن دے دی، کسی دن 1 دے دی، کسی دن 3 دے دی. تو یہ خبریں پھر وہ عمران خان کو بتا دیتی تھی، اور کچھ خبروں کا عمران خان کو پتہ ہوتا تھا کہ کابینٹ کے اجلاس میں ہاں یہ بات اس طرح ہوئی تھی. تو وہ پھر دنگ رہ جاتا کہ یہ تو پنکی پیرنی تو عالم اپنے غیب کی عالم ہے، اس کے پاس تو غیب کا علم ہے. اور کچھ باتیں بعد میں صحیح ہو جاتی تھی، مثلا یہ کہ فلاں MPA فلاں لیڈر سے ملا ہے اور اس نے یہ بات کی ہے. عمران خان کے نوٹس میں یہ بات نہیں ہوتی تھی، ISI کے ذریعے اسے یہ بات مل جاتی پنکی پیرنی کو، وہ عمران خان کو بتا دیتی، اور 2-3 دن کے بعد تصدیق ہو جاتی کہ ہاں وہ MLA MPA ملا تھا، یا اس کی یہ حرکات ہیں، اس کی یہ سرگرمیاں ہیں. تو اس نے پنکی پیرنی کو یہ درجہ دے دیا. یہ تو ایک جعلی واردات تھی، لیکن پنکی پیرنی کے جادوگرنی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. PTI کے اندر کے لوگوں نے بتایا ہے کہ ہم نے PTI اس کو جادوگرنی کو کالا عمل کرتے ہوئے کئی مرتبہ دیکھا ہے. اور یہ بات خیر نون ہے کہ کسی کے پتلے میں سوئیاں چبو دی، کوئی دال کالی ماش اور کوئی الو کا گوشت، زندہ مرغیاں جلانا، یہ سارے عملیات وہ کرتی ہے. لیکن اب تک کا جو تجربہ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کا کوئی ایک بھی عمل کامیاب نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کالی جادوگرنی تو ہے، کالا علم تو کرتی ہے، شیطان کی پوجا تو کرتی ہے، لیکن اس کا علم یا ہنر کچا ہے. کیونکہ اس کی بتائی ہوئی باتوں میں سے، یعنی جو یہ باتیں کہ اس میرے عمل کی وجہ سے یہ کچھ ہوگا، وہ ویسا کچھ بھی نہیں ہوا. لمبی کہانی ہے. مثلا اس نے کہا تھا کہ میں عمل کروں گی اور فیض کہیں نہیں جائے گا. عمل کیا، فیض چلا گیا.
جھوٹی ہوئی بات، اس کا دعویٰ جھوٹا ہو گیا۔ پھر کہا کہ اب عمل کروں گی تو فیض جو ہے یہ واپس ISI کا چیئرمین بن جائے گا یا پھر آرمی چیف کے دوڑ میں آ جائے گا، وہ بھی نہیں ہوا۔ پھر سے نے کہا کہ اب میں جو عمل کروں گی اس سے باجوہ مر جائے گا، باجوہ نہیں مرا۔ تو ایک لمبی کہانی ہے، 15-20 واقعات ہیں جن کے ٹونے اس نے کیے۔ مرغیوں کے گوشت جلانے کا واقعہ جو ہے ایک مرتبہ کا نہیں ہے، کم سے کم 4 مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ میرا سب سے طاقتور عمل ہے، سب سے طاقتور موکل ہے، اس کا کانٹا پانی نہیں مانگتا، وہ کسی نے کسی کو نہیں کاٹا۔ تو خیر، پیر کی بات سے یاد آیا کہ میں نے اپنے ایک پروگرام میں لاہور کے ایک ڈبہ پیر کا ذکر کیا تھا، جعلی پیر، دانشور، انگریزی کتابیں پڑھا ہوا، تعلیم یافتہ آدمی، بڑے لوگوں کو اس نے متاثر کیا۔ تو ایک مشہور کالم نویس جن کا میں نے تذکرہ کیا کہ بڑے صاحب ایمان تھے اور بڑے مخلص پاکستانی تھے، وہ بھی ان کے جال میں پھنس گئے۔ تو ان کے جال میں پھنسنے کا جو قصہ ہے وہ میں آج بتا دیتا ہوں۔ یہ مرحوم ایک دفتر میں کالم لکھتے تھے اور دفتر میں آ کر کالم لکھتے تھے، کبھی گھر سے بھی بھجوا دیتے تھے۔ تو ایک دن یہ دفتر میں بیٹھ کر کالم لکھ رہے تھے تو کہیں جانا پڑ گیا باہر، خدا جانے باتھ روم گئے یا کسی دوسرے کمرے میں چلے گئے کوئی بات کرنے کے لیے کسی سے۔ تو ان کے ایک سینئر کولیگ ان سے ملنے آئے، یہ کمرے میں نہیں تھے۔ انہوں نے میز پر کاغذ دیکھا، اچھا کسی کمرے میں آپ چلے جائیں اس کے کاغذات پر نظر ڈالنا اخلاقی طور پر درست نہیں مانا جاتا، لیکن اگر کوئی قریبی دوست ہو تو اسے وہ نظر ڈال لے تو کوئی اس میں اتنا بڑا وہ گناہ بھی نہیں ہے۔ تو ان صاحب نے دیکھا کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں، تو وہ تھا ایک کالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خط۔ وہ اس عنوان سے ایک کالم لکھ رہے تھے جس میں پاکستان کے حالات اور اس طرح کی، یعنی جو بات کنوے کی جاتی ہے کہ نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ جس طرح کی نعت بھی ہے، تو یا ایک اور نعت بھی ہے کہ نسیمہ جانب بتھا گزر کن، نسیمہ جانب بتھا گزر کن، ز احوالم محمد را خبر کن۔ تو اس طرح کی نعتوں میں یا اس طرح کے مضامین میں ملت کے یا پاکستان کے یا اپنے ذاتی دکھ بیان کیے جاتے ہیں، تو ایک قسم کی آس رکھی جاتی ہے کہ یہ دعا، اس کو اللہ تعالیٰ دعا سمجھے گا اور قبول کر لے گا۔ تو اسی طرح کے اس میں کچھ مضامین تھے، پاکستان کے حالات، پاکستان میں پائی جانے والی خرابیاں، بحران، سب کا ذکر تھا۔ انہوں نے خط پر نگاہ ڈالی اور خیر بات آئی گئی ہو گئی۔ اچھا یہ کالم انہوں نے پھر کبھی چھاپا نہیں، یہ اخبار میں کالم یہ نہیں چھپا۔ ہوا کیا کہ وہ صاحب جو تھے جنہوں نے یہ ان کی غیر حاضری میں ان کے خط پر نظر ڈالی، وہ ان ڈبہ پیر صاحب کے مرید تھے، عقیدت مند تھے پہلے سے، اور روزانہ ان کے پاس جاتے تھے۔ وہاں گئے اور باتوں باتوں میں انہوں نے تذکرہ کر دیا کہ جناب ہمارے ایک بڑے سینئر کالم نگار ہیں، بڑا ان کا نام ہے، نام بتایا۔ تو وہ انہوں نے اس طرح کی تحریر لکھی ہے اور پاکستان کے دکھ بیان کیے ہیں۔ خیر وہ چپ کر گئے۔ 1-2 دن کے بعد انہوں نے ان سینئر ساتھی کو، اس مرحوم کالم نویس کے ساتھی کو یہ کہا کہ اپنے ان سینئر مشہور کالم نگار سے کہو کہ تمہارا خط رسول اللہ کو مل گیا ہے، تم نے یہ باتیں لکھی ہیں وہ ساری حضور کے نوٹس میں آ گئی ہیں۔ انہوں نے آ کر ان کو بتا دیا۔ یہ صاحب سٹن رہ گئے، ششدر رہ گئے اور پسینے آ گئے، کچھ اس بات سے بھی کہ کتنی بڑی بات ہو گئی، اور کچھ اس بات سے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میرے خط کا ذکر ہوا۔ یہ تو ایسی بات ہے کہ اگر سچی ہو تو آدمی خوشی سے مر جائے، کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کو قبول فرما لیتے ہیں، اسے شرف قبولیت فرما دیتے ہیں، تو یہ تو عقیدہ جو تو یہی ہے نا کہ پھر وہ آدمی تو بخشا گیا۔ تو بہرحال یہ پھر کہا کہ مجھے بھی ان پیر صاحب سے ملاؤ، اور یہ ان کے پھر فریفتہ ہو گئے، ڈبل فریفتہ ہو گئے۔ ڈبل فریفتہ اس طرح، ایک تو ان کو یہ بھی پتہ چل گیا، علم غیب تھا ان کو کہ یہ انہوں نے کیا خط لکھا ہے، جبکہ یہ خط انہوں نے اپنی دانش میں کسی کو دکھایا ہی نہیں تھا، اور اس خط میں کیا لکھا تھا یہ بھی پیر صاحب کو پتہ چل گیا۔ اور پھر یہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گیا، وہاں اسے شرف قبولیت مل گیا، یہ بھی ان پیر صاحب کو پتا تھا۔ یعنی پیر صاحب کی رسائی آسمانوں تک ہے، دربار رسالت تک ہے۔ واردات آپ دیکھیں کہ واردات کس طرح کرتے ہیں۔ ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے، کوئی شک نہیں علم ہوتا ہے۔ علم کی کئی قسمیں، آج کل تو خیر ہر چیز مشینوں کے اوپر آ گئی ہے،
لیکن ماضی میں بڑے بڑے ڈاکٹر اور ایسے حاذق حکیم یا وید پائے جاتے تھے جو اتنا علم حاصل کر لیتے تھے اس میڈیکل سائنس یا طب کے معاملات میں کہ وہ مریض کا چہرہ دیکھتے تھے، اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھتے تھے، اس کے بالوں کی کیفیت دیکھتے تھے، اس کی جلد کی رنگت دیکھتے تھے، اس کی چال ڈال دیکھتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ تم نے پچھلے ہفتے فلاں چیز کا خوراک میں زیادہ استعمال کیا، زیادہ دالیں کھائی ہیں، یا زیادہ گوشت کھایا، یا بڑے کا گوشت کھایا، یا ایک ہفتے کے اندر اندر تم پر اس بیماری کا حملہ ہو جائے گا، اور وہ ایک ہفتے کے اندر اندر اس بیماری کا حملہ ہو جاتا تھا۔ یہ سارے چیزیں علم تھی، چہرے کا علم، علامات دیکھ کر، وہ باریک علامات جو ہم نہیں دیکھ سکتے، یہ سی تجربہ کار ڈاکٹر اور حکیم دیکھ کر بتا دیتے تھے۔ اگر یہ حکیم اور ڈاکٹر اپنا پیشہ چھوڑ دیتے اور ایک درگاہ بنا لیتے، وہاں بیٹھ کر لوگ ان کے پاس ملنے آتے اور ان کی رنگت، ان کی بال، ان کی آنکھیں، ان کی کیفیت، چال ڈھال دیکھ کر بتا دیتے کہ اگلے ہفتے تم پر اس مرض کا حملہ ہونے والا ہے، کوئی چھوٹا بڑا مرض، جرکان کا حملہ ہونے والا ہے، تمہارا دل پر خفقان کا حملہ ہو جائے گا، کوئی اور اسی طرح کی چیز، اور ایک ہفتے کے بعد وہ حملہ ہو جاتا تو جناب وہاں ان کی پوجا کرنے والوں کی قطاریں لگ جاتی، کیونکہ ہندوستان اور پاکستان کے مسلمان توہم پرستی میں ہندوؤں سے کہیں زیادہ آگے ہیں، 100 گنا زیادہ آگے۔ ہندوؤں میں تو پھر بھی تعلیم آ گئی ہے، لیکن مسلمانوں میں تعلیم آنے کے باوجود تعلیم نہیں آئی۔ تو علم بھی ہوتا ہے، جس طرح میں نے بتایا کہ پنکی پیرنے کے پاس کوئی علم غیب نہیں تھا، یہ ثابت ہو گیا۔ جادو اس کو آتا ہے، جادو کرتی ہے، کالے عمل کرتی ہے، جانوروں کی، بے گناہ جانوروں کی جان لیتی ہے، انہیں تڑپا تڑپا کر مارتی ہے، لیکن یہ کچی ہے۔ اس کے علم سے نہ تو باجوہ مرا، نہ نواز شریف صاحب کی وفات ہوئی، وہ بھی زندہ سلامت ہے اللہ کے فضل سے، اور نہ ہی جنرل عاصم منیر پر کوئی جادو چلا۔ خیر وہ تو کہتے ہیں نا کہ جنرل عاصم منیر چونکہ حافظ قرآن ہیں، عملیات کرتے ہیں، برد وظائف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اس لیے ان پر جادو ان کا کامیاب نہیں ہو سکا۔ لیکن جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نشئی قسم کے لوگ تھے، جس طرح کہ یہ باجوہ تھا، ہر قسم کی بدکاری باجوہ سے آج کل منسوب ہو رہی ہے، تو اس پر تو جادو چلنا چاہیے تھا، کیونکہ ایسے آدمیوں پر جادو چل جاتا ہے۔ اس پر بھی نہیں چلا، وہ بھی زندہ سلامت ہٹا کٹا ہے، ضمیر اس کا بے شک مر گیا ہے، لیکن وہ جسم سے تو پھٹا ہوا ہے۔ تو جادو اس کا پنکی پیرنی کا کسی پر نہیں چلا۔ ناظرین، مونس الہی کا ڈرامہ کہ جناب ایک ویگو ڈالا آیا ہے اور اس نے میرے دوست کو اٹھا لیا ہے، اس کی ایک جعلی دودھ بنانے والی فیکٹری ہے جس میں یہ کیمیکل اور بال صفا پاؤڈر اور نشاستہ کے ملا کر یہ جعلی دودھ بناتا ہے۔ اس فیکٹری کا کوئی افسر یا ملازم، اس کے بارے میں یہ اشارہ ہے کہ وہ اٹھا لیا گیا، خود یہ اسپین میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے اس پر ٹویٹ کیا کہ یہ سب کیوں کر رہے ہو، تم جو مرضی کرو، تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ اس واردات سے، اس ٹویٹ سے اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ فوج اس لیے اس نے یہ کہہ دیا کہ ایف آئی اے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، کہ فوج ہمیں دباؤ ڈال کر پی ڈی ایم والوں سے ملانا چاہ رہی ہے۔ یہ ظاہر ہے، سب کو پتہ یہ جھوٹ ہے۔ فوج کاف لیگ کو پی ڈی ایم سے ملانے کے لیے کوئی کردار ادا کر رہی ہے، نہ اسے کوئی دلچسپی ہے۔ یہاں گیم کچھ اور ہے، اور وہ گیم چلا رہے ہیں زرداری صاحب، جہانگیر ترین صاحب۔ وہ چند دنوں تک اس کا نتیجہ آ جائے گا کیا گیم ہے۔ فوج کوئی گیم نہیں کر رہی۔ دراصل مجھے تو یہ لگتا ہے، پتہ نہیں غلط بھی اندازہ ہوتا ہے، لیکن ایک شبہ والی بات ہے کہ یہ ڈرامہ مونس الہی نے خود ہی کروایا، ورنہ اب تک پنجاب میں پرویز الہی کی حکومت ہے، تو ویگو ڈالا کہاں سے آیا، کہاں گیا؟ یہ پولیس کے ذریعے، کیمروں کے ذریعے، دوسرے انٹیلیجنس ذرائع جو ہوتے ہیں صوبائی، ان کے ذریعے چند گھنٹوں میں، بلکہ آدھے گھنٹے میں پتہ چل سکتا ہے کہ وہ ویگو ڈالا کہاں گیا۔ ابھی تک کوئی ایسا نہیں ہوا۔ مجھے لگتا ہے یہ ان کا اپنا ویگو ڈالا تھا، اور یہ جو ڈرامہ کھیلا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ صرف عمران خان ہی اسٹیبلشمنٹ کو نہیں للکار رہا، ہم بھی اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں۔ ہم بھی حریت پسند ہیں، حقیقی آزادی کی جنگ لڑنا ہمارا بھی ایک ہدف ہے، تو ہمیں بھی ہیرو مانو۔ اس چور کے بچے کو ہیرو کون مانے گا؟ اربوں خربوں کی ڈاکوں اور وارداتوں کی تفصیلات پنجاب کے بچے کی زبان پر ہیں۔ تو یہ ایک گھٹیا قسم کا ڈرامہ ہے جو اس پیجے ڈکیت کے بیٹے نے کیا ہے، مجھے تو یہی لگتا ہے۔ تو ناظرین، چودھری پرویز الہی نے عمران خان کو جو تذلیل آمیز پیغام دیا ہے ملاقات میں، وہ یہ کہا ہے کہ خان صاحب میں تو اسمبلی نہیں توڑ رہا،
تمہیں کو پسند نہیں ہے تو ٹھیک ہے استعفے دے دو۔ اس کو پنجابی زبان میں کیا کہتے ہیں، وہ ایک بڑا فوش محاورہ ہے۔ اس سے زیادہ ذلت ناک جواب عمران خان کو کسی نے نہیں دیا ہوگا۔ اس پر عمران خان تلملا رہا ہے، 2 دن سے پریشان ہے، گالیاں بک رہا ہے اپنی پارٹی کے اجلاس میں۔ وجہ پرویز الہی کو غصہ ہے، لیکن بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ تم یہ پارٹی کے لوگ کچھ نہیں کر رہے، نالائق ہیں، سوشل میڈیا اٹھ گیا، لبرٹی کا جلسہ فلاپ ہو گیا، گورنر ہاؤس کے باہر لوگ اکٹھے نہیں آئے، حالانکہ ترکی کی طرح لوگ نکلنے چاہیے تھے۔ تو اس طرح عمران خان کی ذہنی کیفیت۔ اور دوسری طرف پرویز الہی گیم تو کھیل رہا ہے، اس کو کیا اثر ہے یہ بھی چند دن میں پتہ چل جائے گا۔ مثلا اس نے عمران خان سے 25 قومی اسمبلی کی سیٹوں کا مطالبہ کیا، حالانکہ اس کی اوقات 4 سیٹوں کی بھی نہیں ہے۔ کاف لیگ کی جو 4 سیٹیں ہیں ان میں سے 2 کا کریڈٹ آپ چودھری شجاعت کو دیں، بلکہ 3 کا دیں۔ اس کی اوقات پیجے ڈکیت کی 1 سیٹ کی بھی نہیں ہے، تو یہ 25 کس لیے مانگ رہا ہے، اور جان بوجھ کر مانگ رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ عمران خان کو کہہ رہا ہے کہ دفع ہو جاؤ، ظاہر 25 سیٹیں سے کون دے گا۔ اور ویسے بھی عمران خان کو اگلے الیکشن میں جو سیٹیں مل رہی ہیں وہ پرویز الہی کو بھی پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ناظرین، آخر میں پختونخوا کے اندر حالات بہت خراب ہیں، دہشت گردی بڑھ رہی ہے، ہر روز بارودی سرنگوں کے دھماکے، دہشت گرد حملے، فائرنگ، تھانوں پر اٹیک، اغوا، اور یہ جو سرحد پختونخوا چیمبر آف کامرس کا بیان جو آیا ہے وہ بڑا خوفناک ہے کہ ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کے پاس تمام بڑے تاجروں کا پورا ڈیٹا جو نادرہ اور قومی ادارے کے پاس ہوتا ہے ان کے پاس پہنچ چکا ہے۔ کس کے پاس کتنے مکان ہیں، گھر میں کتنی جی ہیں، گاڑیاں کتنی ہیں، آمدنی کتنی ہے، آنے جانے کے راستے کیا ہیں، ہر چیز کا پتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پختونخوا حکومت ان سے ملی ہوئی ہے، اگرچہ یہ نادرہ وغیرہ وفاقی ادارے ہیں لیکن ہیں تو پختونخوا کے اندر ہی۔ افسروں کو ملا کر رشوت دے کر ان سے ڈیٹا دباؤ ڈال کر، لوکل کی دھمکی دے کر، کچھ بھی کر کے ان سے ڈیٹا نکلوایا جا سکتا ہے، اور یہ ڈیٹا ٹی ٹی پی کو کون دے رہا ہے۔ تو اب یہ خبر ہے کہ اگر اے پی کی حکومت جو آپریشن ہو رہے ہیں ان میں مثبت تعاون نہیں کرتی، وہ چیزیں نہیں کرتی جو اس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں، تو وہاں پھر اس حکومت کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ ختم کرنے کے معاملے پر غور و خوض بھی ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ موجودہ حکومت کی، وفاقی حکومت کی قوت فیصلہ اسے اپنے ہی کیے گئے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے پر مجبور کرتی ہے یا اسے ان سے پیچھے ہٹنے کا یہ ریکارڈ جو ہے یہ قائم رکھتی ہے۔ تو ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔